سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ میرے بولنے میں اور آپ کے سن قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال من يشهد على ما تقول قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السلمة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشاطئ الموادي فأقبل تخض الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فالشهيدت ثلاثا أنه كما قال۔ حضرات محترم اس حدیث وما نہاکم اور جس سے روکے فانتہو باز رہو۔ حضرات محترم یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کو ثابت کرتی ہے، اور بھی ہزارہ احادیث کریمہ اور آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار اختیارات و تصرفات سے نوازا ہے۔ بہت سی احادیث کریمہ ہیں جو حضور کے اختیارات و تصرفات پر دلالت کرتی ہیں، اور اختیارات مصطفیٰ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سلف سے لے کر خلف تک ائمہ مجتہدین، تابعین، تبع تابعین، پوری امت کا اجماع ہے، سب نے یہ مانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار اختیارات و تصرفات سے نوازا ہے۔ لیکن آج کے اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کا انکار کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کو نہیں مانتے ہیں۔ حضرات ایک کتاب ہے تقویت الایمان جس کا مصنف اسماعیل دہلوی ہے، وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 71 پر لکھتا ہے کہ انبیاء، اولیاء اور اللہ کے جتنے مقرب بندے ہیں وہ سب کے سب بے بس اور بندے عاجز ہیں، اور مزید لکھتا ہے کہ جس شخص کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ تقویت الایمان کو مانا جائے یا صحابہ کرام کے اقوال کو مانا جائے، تقویت الایمان کو مانا جائے یا ائمہ مجتہدین کو مانا جائے، تقویت الایمان کو مانا جائے یا تابعین کو مانا جائے، تقویت الایمان کو مانا جائے یا تبع تابعین کو مانا جائے۔ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ یہ کتاب تقویت الایمان نہیں بلکہ تفویت الایمان ہے، یعنی ایمان کو فوت کرنے والی کتاب ہے۔ ہرگز وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے، جو حضور کے اختیارات و تصرفات کا انکار کرے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہی عقیدہ تمام کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سے اختیارات سے نوازا ہے۔ یہی عقیدہ صحابہ کرام کا ہے، یہی عقیدہ تابعین کا ہے، یہی عقیدہ تبع تابعین کا ہے، اور یہی عقیدہ پوری امت کا ہے۔ اسی کی ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کل نے تمہیں خالق کل بنا دیا، مالک کل نے تمہیں خالق کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات پر بہت سی احادیث کریمہ دلالت کرتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا چلوں، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ وعن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال من يشهد على ما تقول قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السلمة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشاطئ الموادي
فأقبلت تخض الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا أنه كما قال. حضرات محترم اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے عن ابن عمر, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال وہ بیان فرماتے ہیں كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی سفر میں تھے. فاقبل اعرابی, تو ایک اعرابی آیا. فلما دنا, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا. قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں, وان محمد عبدہ ورسولہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. قالا, تو اس اعرابی نے کہا ومن تشہد علی ما تقول, اور کون گواہی دیتا ہے, ومن یشہد علی ما تقول, اور کون گواہی دیتا ہے جو تم کہتے ہو. فقالا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هذه السلمۃ, یہ ببول کا درخت. فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا. وهو بشاطئ الموادی, اور وہ ایک وادی کے کنارے پر تھا. فاقبلت تخض الارض, تو درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا. حتی قامت بین یدیہ, یہاں تک کہ وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. فاستشہدھا ثلاثا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 مرتبہ گواہی دی. فشہدت ثلاثا, تو اس نے 3 مرتبہ گواہی دی. انہو کما قال, کہ بے شک ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا. ثم رجعت الی منبتھا, پھر وہ اپنی جگہ پر لوٹ گیا, پھر وہ اپنی جگہ پر لوٹ گیا. اسی کی ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے, چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مرجع عالم, یہی سرکار ہے. بارک اللہ مرجع عالم, یہی سرکار ہے. میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کسی بھی قسم کی قصدن صحون یا عمدن جو اغلاط واقع ہوئے ان سب کو اللہ رب العزت معاف فرمائے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.